کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے دوست، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، امتحان تھا، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا، امتحان تھا۔ زخم جب زبان تک آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا محبت کی زبان ہوگی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے پاڑے بندے واسطے غریبہ واسطے نہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ راضی بھر رضا رہتے ہیں۔ عرض کیا مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے لے، میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا، اور عرض کیا دیکھ مالک تیرے بندہ ایوب کے بدن میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اعلیٰ میں نہ بولا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا دوست، اللہ انہیں آزماتا ہے۔ میں بات کو دشت نینوا تک، کربلا تک لے چلوں گا۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، آپ امام الانبیاء ہیں، فخر ہے حضور کا، حضور نے رب سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئی اور وہاں سے واپس عبدالمطلب کی ننھال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے، قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو تو ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبدالمطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، یار ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبت سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ اپنے سسر جناب عبدالمطلب سے اپنے من کی کہانی کہتی ہے۔ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں، تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے، پھر وہاں سے لوٹ آئی۔ اس کی وجہ کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا چمگٹھا ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو غزت نہ پہنچائے۔ اس خوف نے آپ کو واپس پلٹنے میں مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ میں بخار نے آ گھیر دیا، اور آپ جانتی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبدالمطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھب سی گئی، تو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، ہوتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔
जहाँ तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मज़ार पे हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना की कदमों में जा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। आज की जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती है। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम जब वहाँ से रुखसत होने लगे तो मैंने कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से मिले थे, पलट पलट के माँ की कब्र को देखा था, मैंने कहा आज हम भी ऐसे ही रुखसत चाहेंगे। पहली दफ़ा पलट के देखा हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी आंखों के सामने आई। तो फिर मुकाम बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हुजूर माँ से मिले और पलट पलट के माँ की कब्र को देखा। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पर चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा दिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे ओ काली माँ के बेटे, हुजूर नाराज हो गए, फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, 3 दफा फरमाया। और फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे में कोई फौकियत हासिल नहीं। फरमाया अगर है तो वो तकवा है। और हुजूर फरमाते मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फखर से फरमाते कि मैं मोहम्मद यक वक़्त 2 माओं का तनहा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में अब्बा के टीले पे माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर कफालत का जुम्मा आपके दादा जान ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बत दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को जरूरत नहीं थी वहाँ बैठने की, लेकिन हुजूर लाडते बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बत वसूल हुई भाई, गम की कहानी नहीं टूटी, सैलाब नहीं थमा। 2 साल बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। रावी लिखता है जनाजा मक्के के बाजार से उठा, आगे आगे जनाजा है और पीछे पीछे 8 साल बच्चा है जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी इस दीवार से लिपट के रोता है। फिर कफालत का जुम्मा चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा से भी बड़ी मोहब्बत है मेरी, खाना खाते साथ बैठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में इम्तिहान और भी आए, आमुल हुस्न आया, हम का साल जिसमें शफीक चचा चले गए। आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। मेरे नबी घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। अब के बाद हमने कौम के रवैये पढ़े, ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग कांटे बिछाते हैं, कड़े खोदते हैं, ओझरियां पहनते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख है यार जो मक्का वालों ने मेरे नबी को नहीं दिए। 3 साल शब अबी तालिब में महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहते तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते, साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, हमने चमड़े भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, आप फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पाँव आया, न जाने क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। ओ भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, इन राहों पे चलने वालों को दुखों से दो चार होना पड़ा। मेरे नबी ताइफ चले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, बात सुनाता हूँ, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। सुनिएगा, मेरे आका ताइफ से वापस तशरीफ लाए और गुजरते कहा कि मेहरबानी करना मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को न देना, वो मुझे ज्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा तो उसकी तशरीफ करेंगे। हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार तो रोया किनारे, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर। मेरे नबी कदम उठाते हैं तो वो पाँव पे पत्थर मारते हैं। आका फरमाते मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा खड़ा किया और मेरे नबी दूसरा कदम उठाते हैं तो वो दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है, जवानों इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए, सच आखिए थे पापड़ बचते थे। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तल्ख नवई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी काले दरिया की।
میں نے بربلا برجستہ کہا حجروں میں نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، ہاتھ چما کے نہیں، یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے، یہ دین تبلیغ سے آیا ہے۔ محمد عربی اس پیغام کو لے کے طائف آئے، طائف والوں نے پتھر مارے، عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور یار پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا، میرے آقا فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض اوقات نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں، ہم بعض اوقات دل برداشتہ ہوتے ہیں، جو مطلوب ہمیں نتائج ہوتے ہیں وہ خاطر خواہ بعض اوقات نہیں ملتے، اور ہم دل برداشتہ ہو کے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑ یار ڈڈیال کو، چلو کوٹری جا ڈیرا لگاتے ہیں، چلو کہیں میر پور چلے جاتے ہیں، گجرانوالہ کی سرزمین آباد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے ہی۔ حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹے کے سر سے راجہ دہر کے ہنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی حجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا قابل ذکر انسان بھی بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے لگے ہیں، اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو روکتا ہوا یہاں آیا۔ اچھا جب وہ گھر سے نکلا اور قدم قدم پہ رک کر کے کہتا ہے بہن میں حاضر، بہن میں حاضر، کسی نے کہا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آتا ہے کہ ٹھہر کر کے کہتے ہو بہن میں حاضر؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں چشم تصورات میں اپنی بہن کو مدد کے لیے پکارتا دیکھتا ہوں، تو میں اس کو کہتا بہن تیرا بھائی زندہ ہے اور تیری مدد کے لیے تیرا بھائی آ رہا ہے۔ او بھائی، وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونقتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی۔ 4 سال بھی یہاں گزار کے گیا تھا، مکران سے ملتان تک سفر کیا، اس نے اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس جوان کو زمانہ آج محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، جنہیں اللہ عزت دیتا ہے روز اللہ اسے آزماتا بھی ہے۔ حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، شک میں مادر میں ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے دادا جان کا جنازہ اٹھا، اور پھر کفالت کا ذمہ چچا نے اٹھایا، اور پھر عام الحسن آیا، شب ابی طالب میں محضور رہے، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر۔ ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے ہیں، ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین ہے۔ حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ میرے نبی کو کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ آسان کام تھا بھاری، مشکل مرحلہ، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ پھر میرے نبی نے اپنا بیٹا جو ہے ابراہیم پیش کر دیا اور بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے۔ پھر حسین ابن علی سے بے گناہ محبت فرمائی، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات پڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کی زبان اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، کبھی اللہ سے عرض کرتے مالک یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور جو ان بچوں سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ کبھی جنتی جوانوں کی بشارت سناتے ہیں۔ اور بھائی حسین ابن علی گھر میں رونے کی آواز سنی تو حضور گلی سے گزر رہے تھے، فاطمہ کو آواز دے کے کہا کہ حسین کے رونے سے میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت حسین ابن علی کو میرے رسول سے ملی۔ فرشتہ پھر آ گیا، بھائی غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت ہے۔ رات کی تاریکی میں طلب کیا، اور حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں۔ دوستوں سے مشورہ چاہا تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجیے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلا کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین تشریف لے گئے تو ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ولی عہد جو ہے وہ یزید ہے اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ واپس آنے لگے
تو مروان بن حکم نائب تھا، اس نے سرگوشی کی، کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی فیصلہ لو، بیعت کرو، بیعت دو یا پھر سر کاٹ